آرمی چیف کا تعلق، وہ تو خود تو سنی ہے، لیکن ان کی فیملی کا، ان کے اوپر شیعوں کا اثر ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں فقہ جعفری کو نافذ کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایک ٹویٹ مجھے کسی نے بھیجی ہے، جب وہ پوسٹ میں نے پڑھی تو میں حیران ہو گیا، حیرت زدہ ہو گیا کہ اس طرح کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ جو اپنے سیاسی اغراض و مقاصد کے لیے فرقہ وارانہ جذبات کو ابھارنے کی کوشش کرے۔ وہ یہ کہتے ہیں، ان کا تعلق سیاسی جماعتوں سے ہو، لیکن وہ یہ بات کرتے ہیں کہ فلاں کا تعلق فلاں فقہ سے ہے، فلاں عہدے پہ بیٹھا ہوا شخص فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ فقہ جعفریہ سے ہے، فقہ حنفیہ سے ہے، شافعیہ سے ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کسی بھی سیاسی جماعت سے، مذہبی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، یہ آپ کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، لیکن آپ جب ملک کی اجتماعیت کے بارے میں بات کر رہے ہوں اور اس وجہ سے آپ یہ کہتے ہوں کہ اس کا تعلق فلاں فقہ سے ہے تو لہٰذا یہ دوسروں کا دشمن ہے، یہ چاہتا ہی ہے کہ دوسروں کا خاتمہ کر دے، دوسری مذہبی پارٹیوں کا صفایا کر دے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنی سیاست کے لیے اکثریت کو ابھار رہے ہیں کہ جو دوسروں کے خلاف نفرت کے جذبات آپ پیدا کر رہے ہیں۔ وہ ٹویٹ یہ تھی کہ عادل راجہ صاحب ہیں اور یہ سابقہ فوجی ہیں، پاکستان سے باہر ہیں۔ جب یہ ٹویٹ میں نے دیکھی، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو موجودہ آرمی چیف صاحب ہیں، میجر جنرل عاصم منیر صاحب حفظہ اللہ، وہ خود تو سنی ہے، جو ہمارے ہاں اکثریت ہے، اکثریت آبادی پاکستان کی، اور شیعہ بھی کوئی کم نہیں ہے پاکستان میں، یعنی دوسرے درجے پر یہ پاکستان کی ایک بڑی آبادی ہے سنیوں کے بعد۔ تو ان کا کہنا یہ ہے، اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ لکھا کہ یہ پاکستان میں فقہ جعفری نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ان کا جو خاندان ہے، وہ لکھا کہ جی ان کے سسر صاحب وہ فلاں جگہ کے ہیں، اور وہ شیعہ فیملی ہیں، ان کی وائف یہ ہے، وغیرہ وغیرہ، اور ان کے اوپر ان کی وائف کا بڑا اثر ہے، اور اتنا اثر ہے کہ فلاں میٹنگ میں جا کر ڈانٹا وغیرہ، اس طرح کی بات، وہ چیزیں میں نے دیکھی ان کی۔ جب یہ بات میرے سامنے سے آئی تو دیکھیں، اب یہ تو انہوں نے سیاسی نقطہ نظر سے یہ باتیں کی تھیں کہ ان کا سیاسی اختلاف ہے یا جو بھی وہ سوچتے ہیں، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن جب بات انہوں نے شیعہ سنی کی ہے تو یہ ہر اس شخص کا فرض ہے جو پاکستان کے لیے سوچتا ہے، یہاں کے امن کے لیے، مسلمانوں کے درمیان موجود اختلافات کا خاتمہ چاہتا ہے، اور انہیں سب سے پہلے تو پاکستان کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو ہم ایک کریں نا، پھر بات ہوگی کہ بین الاقوامی طور پر مسلمانوں کے اتحاد کی۔ تو یہاں پر اس کا اگر آپ اندازہ لگائیں تو یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ آپ خود سوچیں، اس وقت پوری دنیا بدل رہی ہے، پوری دنیا کے اندر نئے تعلقات پیدا ہو رہے ہیں، نئے اتحاد اور بلاکس سامنے آ رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے معیشت اور اپنے اپنے مفادات اور انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے، کہ جس ملک کا جو مفاد وہ اس کو بہتر سمجھ رہا ہے وہ اس کو پورا کر رہا ہے۔ یعنی آپ یہ سوچیں، کیا دنیا کا کوئی شخص یہ سوچ سکتا تھا کہ ایران اور سعودی عرب دوست ہو جائیں گے، بھائی بھائی ہو جائیں گے، گلے لگ جائیں گے؟ کبھی آپ نے سوچا تھا؟ اب وہ ہو گیا، چین نے دونوں کو ایک کر دیا، یا دونوں خود ایک ہو گئے، لیکن بہرحال اب اتنے قریب آ گئے ہیں کہ اپنے سارے اختلافات کو بلا بیٹھے ہیں۔ شام کے اندر پراکسی وارز کا خاتمہ، یمن کے اندر خاتمہ، اور اب اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ یمن کی اثر نو تعمیر کے اندر دونوں ایک ساتھ ہوں گے۔ بشار الاسد وہ سعودی عرب میں چلے گئے، وہاں انہوں نے تقریر کر ڈالی، محمد بن سلمان ولی عہد کے ساتھ وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہوئے۔ وہ کہاں گئے وہ سارے اختلافات جسے ہم سمجھ رہے تھے وہ جناب وہ مجوسی ایجنٹ ہے، وہ یہودی ایجنٹ ہے، فلاں ہے، وہ سب تو بھائی بھائی بن گئے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو تعلقات قائم ہو رہے ہیں وہ آپس میں لوگ اپنی غلطیوں کو بھلانا چاہتے ہیں، اور پرانی دشمنیوں کو بھلا کر نئے سرے سے تعلقات کا قائم کر کے اپنے فائدوں کو، اپنی عوام کے فائدوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ہے سب کے، رشیا اور چائنا وہ ایک ہو گئے۔ اب پاکستان کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان نے بھی ابھی حالیہ یہ قدم اٹھایا کہ ایران کے ساتھ سرحدی منڈی کا قیام لایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دیگر پڑوسی ممالک کے ساتھ بھی اس کو پھیلانا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک بہترین اقدام ہے، اس کو سراہنا چاہیے۔ ایسے میں پاکستان کی معاشی حالت آپ کے سامنے ہے، ہم ڈیفالٹ کے قریب ہیں، ڈالر آئے دن بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہ شوشہ چھوڑنا
ایسے موقع کے اوپر جب ہماری حالت اتنی خراب ہے کہ ہم معاشی طور پر ڈیفالٹ ہونے والے ہیں، یہ شوشہ چھوڑنا کہ آرمی چیف کا تعلق، وہ تو خود تو سنی ہے لیکن ان کی فیملی کا، ان کے اوپر شیعوں کا اثر ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں فقہ جعفری کو نافذ کیا جائے. آپ سمجھتے ہیں اس کا مطلب؟ عادل راجہ صاحب، اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ میجورٹی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم خطرے میں ہو، تمہارا مذہب، تمہاری فقہ خطرے میں ہے، تم نقصان میں پڑنے والے ہو. فقہ حنفی کے ماننے والے جو یہاں پہ رہتے ہیں ان کو آپ چیلنج کر رہے ہیں، ان کو ابھار رہے ہیں. اکثریت والوں اٹھو، تمہارا مذہب خطرے میں پڑ رہا ہے، کیونکہ ان کو تو یہی سکھایا گیا کہ شیعہ کافر ہے، ان کی فقہ کوئی فقہ نہیں ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک یہودیوں کی ایجاد ہے. جب آپ آپ اکثریت کو اس بات پہ ابھار رہے ہیں کہ اب ان کا سب کچھ خطرے میں ہو جائے گا کیونکہ پاکستان میں فقہ جعفریہ نافذ ہو جائے گی، کیا کہہ کر آپ ان کو ڈرا رہے ہیں؟ بات اس کے پیچھے آپ کی اپنی کچھ بھی ہو سکتی ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن یہ بات آپ جس موقع پہ کہہ رہے ہیں تو اس کے جو خطرناک اثرات آپ دیکھیں گے، مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ ایک فرقہ وارانہ طور پر فسادات کی طرف لے جایا جا رہا ہے. یعنی وہ وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ فرقوں کے نام پر دوبارہ سے قتل و غارت گری شروع ہونے والی ہے، اور اس میں اس طرح کے عناصر جو ہے وہ سر فہرست ہوں گے کہ آپ یہ الزام لگا رہے ہیں. یعنی میجورٹی کو، اکثریت کو آپ خوفزدہ کر رہے ہیں کہ تمہاری فقہ، تمہارا مذہب، تمہارا مسلک اب خطرے میں ہو جائے گا، کیونکہ دوسرا جو ہے وہ تمہارے اوپر وہ فوقیت پا جائے گا. آپ کی نیت کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن بات جو آپ نے کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ہمارے ملک کے حالات کے لیے خطرناک ہے. اور مجھے بتائیے، اگر کسی آرمی چیف کا اگر کوئی مسلک ہونا تو یہی چاہیے نا کہ آپ کو کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی مسلک ہو، آپ ملک کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں. اگر ان کا کوئی بھی مسلک ہے، فار ایگزامپل وہ شیعہ نہیں ہے، لیکن اگر شیعہ ہو بھی جائے تو اس سے مجھ سنی کو کیا نقصان ہوگا؟ ابھی تک جو پاکستان کے اوپر جو آرمی چیف آتے رہے، کیا آپ نے ان کے مسلک کے اوپر سوال اٹھائے؟ کیا آپ نے ان کی فرقوں کے اوپر سوال اٹھائے؟ ان کے مذہب کے اوپر سوال اٹھائے؟ بہت سارے لوگ تو کسی کے بارے میں قادیانی تک کی بات کرتے رہے، لیکن سب نے دیکھا ہے ملک کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کا ایک سسٹم موجود ہے. ایسے میں اگر ہم کسی پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ شیعہ اور سنی، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت حساس بات ہے. یہ حساس اس لیے ہے کہ ہم مسلمانوں میں اور خاص طور پر سنیوں میں شیعوں کے حوالے سے اتنی گنجائش ان کے بارے میں نہیں ہے کہ ان کو ہم یہ گنجائش دے سکے کہ ان کا کوئی شخص اوپر آ سکے. اگرچہ ایک چین اس طرح بنی ہوئی ہے کہ شیعوں میں سے کوئی شخص اوپر اتنی بڑے رینک کے اوپر نہیں آتا ہے، لیکن بہرحال کہیں پہ لکھی ہوئی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی نقصان دہ. پھر یہ اس کو اس زاویے میں لینا کہ مثلا مان لیا کہ ان کی وائف یا ان کے کسی رشتہ دار کا تعلق شیعہ سے ہے، تو یہ ہمارے پاکستان کا خوبصورت کلچر ہے. یہاں پنجاب کے اندر یہ اس کا مکس کلچر ہے. میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، خود شہیدی صاحب ہمارے جو ہے کئی مرتبہ انہوں نے ٹی وی کے اوپر اس کا اظہار کیا ہے کہ والد اگر سنی ہے تو والدہ شیعہ ہے. یہاں پر ایسے ہے، کئی گھرانوں، کئی میرے دوست احباب کو میں جانتا ہوں خود سنی ہے، ان کی وائف شیعہ ہے. اس سے کیا ہو گیا؟ اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے اسلام کے اندر. یعنی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کا اکثریت پورا خاندان سنی ہوتا ہے، خود وہ شیعہ ہوتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورا خاندان شیعہ ہے، خود وہ سنی ہے. یہاں پر شادیاں ہوتی ہیں، مکس کلچر ہے پاکستان کا. یہی تو پاکستان کی وہ خوبصورتی ہے جسے تباہ و برباد کیا جاتا رہا، اور ہم یہی بتاتے رہے کہ بھائی یہ پاکستان کا مکس کلچر جو ہے اس کو دنیا کے سامنے یہ روشن ہونا چاہیے. یہاں پر صرف آپ نے تکفیریوں کو ہی دکھایا ہے، بم بلاسٹ کو ہی دکھایا، پاکستان کی برائیاں ہی دکھائی ہیں ہر جگہ پر. خوبصورتی تو کسی نے دکھائی نہیں ہے. کوئی بندہ ایسے سامنے نہیں آتا جو کہتا ہو یار میری وائف تو شیعہ ہے لیکن دیکھو ہم کتنے پیار محبت سے رہتے ہیں. کوئی بندہ ایسے نہیں آتا جو کہتا ہو، کوئی خاتون سامنے آئے وہ کہے کہ میرے شوہر شیعہ ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. لوگوں کو آنا چاہیے. اور اسے اگر آپ نیگیٹو طور پر پیش کریں گے، منفی طور پہ، تو یہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. میجر صاحب، یہ آپ عادل راجہ صاحب، یہ آپ سنیوں کو ابھار رہے ہیں کہ وہ سنی وہ اقلیت سے خوفزدہ ہو جائے. انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ انڈیا میں ایسے اجتماعات کیے گئے، مذہبی اجتماعات ہندوؤں نے کی، ان کی جو شدت پسند تنظیمیں ہیں ہندوؤں کی،
انہوں نے میجورٹی کو ڈرایا کہ اگر تم نے مسلمانوں کو دیوار کے ساتھ نہیں لگایا تو یہ تو مسلمانوں کی اکثریت یہاں پہ ہو جائے گی اور یہاں پر مسلمان تمہارے اوپر غلبہ پائے جائیں گے اور پھر تم دوبارہ سے جس طرح بابر نے تمہارے اوپر کنٹرول کیا اور رول کیا تم پھر اسی زمانے میں چلے جاؤ گے۔ انڈیا میں طارق فتح تھے، وہ یہی کام کرتے رہے۔ اب آپ اس طرح سے یہ بات کر رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے کہ میجورٹی کو خوف زدہ کر رہے ہیں مائنورٹی سے۔ مائنورٹی تو خیر نہیں ہے شیعہ اس معنوں کے اندر، لیکن اقلیت ہے، سنیوں کے مقابلے میں کم شامل ہوتے ہیں۔ تو آپ ان سے اس چیز کو ڈرا کر، میں اس پر مزید اور کیا کہوں آپ سے؟ آپ کی سیاسی رائے کسی کے لیے قابل احترام ہوگی، لیکن جب آپ مذہبی رائے دیں گے اور اس طرح کی گفتگو کریں گے جس سے شیعہ سنی کانفلکٹ میں اضافہ ہوتا ہوگا اور آپس میں، اب تو آپ تو آرمی کے فرد رہے ہیں نا، آپ کو زیادہ اس چیز کا علم ہوگا کہ کہاں سے کیا بات ہوتی ہے۔ ہم عوام ہیں، ہمیں آپ نفرت اپنی سیاست کے اندر مذہب کی چیزوں میں الجھا کر اپنی سیاست نہ کریں۔ یعنی آپ یورپ کی مثالیں دیتے ہیں کہ یورپ کے اندر آزادی ہے اور آپ خود یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ آزادی کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک شخص شیعہ ہے یا سنی ہے، اس کا کیا مذہب ہے، کیوں؟ اسی لیے تو وہ ترقی کر رہے ہیں۔ ہر بندہ وہاں کی مثال دیتا ہے، یورپ کی مثالیں دیتے ہوئے آپ تھکتے نہیں ہیں وہاں کی ترقی کے، کہ وہاں کسی پوسٹ کے اوپر، بڑے سے بڑی پوسٹ کے اوپر بندہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باراک اوباما آ گیا، سب خوش ہو گئے کیونکہ اس کے نام کے اندر مسلمانوں کا نام آ رہا تھا۔ جبکہ پاکستان کے اندر اگر کسی اونچی پوسٹ کے اوپر کوئی شیعہ آ جاتا ہے تو سب کے پیٹ میں مروڑ اٹھ پڑتی ہے، سب ڈر جاتے ہیں۔ کیا مسئلہ؟ کیوں خوف پیدا کیا جاتا ہے؟ اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب آرمی چیف آ رہے تھے تو تب بھی یہ پروپیگنڈا مہم یہاں پہ چلائی گئی کہ ان کا تعلق، چونکہ ان کے نام میں سید آتا ہے، سید تو اہل البیت سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، تو شاید یہ شیعہ ہیں، وہ بیچارے وہ سعودی عرب کے، وہ بھی پریشان ہو گئے۔ یہ اس طور پر مذہبی مداخلت کرنا اپنی سیاست کے لیے کوئی بھی کرتا ہو، چاہے کوئی مذہبی جماعت کرے یا سیاسی جماعت کرے، پاکستانی عوام اس کے خلاف ہوگی۔ پاکستانی عوام اس بات کی اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ آپ اپنی سیاست کریں، مذہب کے معاملات کو آپ خدا کے لیے آپ چھوڑ دیں، اس معاملات میں آپ مداخلت نہ کریں۔ تو ایسے موقع پر اب کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمیں وہ تمام محنت کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے پاکستان میں امن ہو، اتحاد ہو، فرقہ وارانہ طور پر یکجہتی ہو۔ دیکھیں، پاکستان کی ترقی نہ کرنے کی، آگے نہ جانے کی اور قرضوں میں ڈوبنے کی نا بڑی اہم وجہ میں سے ایک یہ ہے کہ یہاں پہ سیکٹرین وائلنس ہوتا ہے، امن نہیں ہے نا۔ جس ملک میں امن نہیں ہے وہاں پہ سیاسی عدم استحکام ہے، معیشت ختم۔ سوال میں آسان سی بات ہے، قرآن مجید نے کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ خوف سے امن اور بھوک سے کھلانا، یعنی قرآن نے واضح طور پر اصول دے دیا سورہ قریش میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قریش سے کہا کہ تم عبادت کرو رب کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار نے تمہیں خوف سے امن دیا اور بھوک سے تمہیں کھلایا، یعنی تمہاری اقتصادیات بہتر کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور تمہاری سیاسیات کو بہتر کر کے تمہیں امن دیا۔ تو پیس اہم کردار رکھتا ہے کسی بھی ملک کے اندر، اور معیشت کے اندر آج میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی یہ سوچ ختم ہو جائے اور ہمارے عوام کی، وہ یہ سوچتے رہتے ہیں نواز شریف سنی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، کون سا ہے؟ عمران خان صاحب تو یا علی، مولا علی کی قوالیاں سنتا ہے، نصرت فتح علی خان کی، شیعہ ہوگا، پھر جب وہ آتے ہیں تو کام کیا ہوتا ہے؟ ہاں اچھا عاصم منیر صاحب وہ شیعہ تو فلاں۔ یہ جو سوچ ہے، قومی سوچ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم یہ سوچیں کہ کون شخص پاکستان کے وفاد کے لیے کام کر رہا ہے، اس میں یہ نہ گھسیڑیں اپنی باتیں، یہ اس کی فیملی کا یہ بندہ شیعہ ممبر ہے تو لہٰذا اس کے اوپر اس کا اثر ہوگا اور لہٰذا پاکستان کے اندر یہ ساری باتیں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پروردگار اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے وطن کے لیے سوچیں، آپس میں بھائی چارے کے لیے سوچیں، شیعہ سنی محبت کے اوپر کام کریں، نہ کہ نفرت کے اوپر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔